اور یہ یہودیوں کی نسل غلیظ ترین مدعے کی پیداوار، یہ کہتی کیا ہے؟ حضرت عمر سے ڈر گئے، ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے اس لیے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا۔ تو ہندوؤں میں بھی ایسا غلیظ کافر نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ پہ یہ الزام لگائے۔ یہ روافض یہ یہودیوں سے بھی 1000 درجے بدتر ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ گواہے کہ رافضی مذہب، اس شیطانی مذہب کی بنیاد ہی اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہے۔ 14 صدیوں کی تاریخ بتائے گی جہاں پر بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا انہی رافضی اس سبائی یہودی مذہب سے ہوا ہے، آج بھی انہی سے ہو رہا ہے۔ لیکن 14 صدیوں میں انہوں نے مار کھائی، انشاءاللہ یہ مار کھائیں گے اور کھاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتی ہیں میرا پیغمبر پورا مسئلہ پہنچانا ہے، نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالتا، رسالت بھی ختم اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اب ایک ایسا مردود فرقہ پیدا ہوا، ایسا نجس فرقہ پیدا ہوا جن کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت آئی بھی صحیح تو نبی پاک بعد میں بھی ڈرتے رہے اور حق نہیں پہنچایا، حتیٰ کہ بس آپ ایک دفعہ کاغذ قلم دوات منگوایا اور حضرت عمر نے آنکھیں دکھائی معاذ اللہ، تو پھر وہ حق پہنچانا ختم کر دیا، اور حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے معاذ اللہ نبی پاک نے اللہ کا مسئلہ نہیں پہنچایا۔ ایمان سے بتاؤ یہ حضرت عمر پہ اعتراض ہے یا رسول اللہ پہ اعتراض ہے؟ اللہ فرمائے بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ایک نجس العین فرقہ، وہ غلیظ فرقہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جی نبی پاک وہ کہتے ہیں مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا، اور وہ مسئلہ آپ لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے منع کر دیا، لہذا آپ نے نہیں لکھوایا۔ اور میرا بھائی اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ما بلغت رسالتا، پھر تو پیغمبر کی رسالت بھی نہیں بچتی، اور پھر پیغمبر کو اتنا یقین نہیں تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ذمہ داری لی تھی میرے پیغمبر میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ جب اللہ کی یہ ذمہ داری بھی موجود ہو اور پھر بھی خلافت بلا فصل کا کہتے ہیں بڑا بنیادی مسئلہ تھا، تو حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے پیغمبر نے نہیں پہنچایا۔ بتاؤ اس سے بڑا دنیا میں کوئی غلیظ ترین کافر بھی ہوگا؟ میرے نبی مکہ میں، مکہ کی فضاؤں میں سب کافروں کے مقابل ڈٹ کے رہے، نہیں ڈرے، بدر میں نہیں ڈرے، احد میں نہیں ڈرے، حنین میں نہیں ڈرے، اور تبوک میں ساری رومیوں کے مقابل جانے کے لیے تبوک کا سفر کیا۔ کسی مقام پہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ حدیث میں ہے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں خوف ہوا اور پیغمبر کریم خود گھوڑے پہ چڑھے اور پورے مدینے کا چکر لگا کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور فرمایا یہ گھوڑا جو ہے یہ بڑا سمندر کی طرح جاتا ہے، بڑا تیز گھوڑا ہے۔ تو پیغمبر کریم دنیا میں کہیں ڈرے نہیں، پیغمبر ہے ہی وہ جس کو اللہ نے روب کی وہ شان عطا کی کہ دشمن مہینے کی مسافت پہ ہو محمد کے نام سے بھی ڈر جاتا ہے۔ وہ نہیں سنا آپ نے؟ آپ سوئے ہوئے ہیں اور ایک مشرک آ گیا، اس نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کے اوپر کر کے جب مارنے لگا آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو اس مشرک نے کہا میں یمنعک منی، پیغمبر کریم درخت کے نیچے سوئے ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، بخاری شریف،
تلوار اور کہتے ہیں میں یمنعو کا منی، میرا نبی وہاں بھی نہیں ڈرا جب اس نے تلوار اوپر سونت کے کہا کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ جب آپ کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تلوار گر گئی اور مشرک پہ کپ کپی تاری ہو گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا بتاؤ مشرکہ تجھے کون بچائے گا؟ صحابہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا یہ ماجرا، آپ نے فرمایا یہ مشرک آیا وہاں میرے نبی نہیں ڈرے۔ اور یہ یہودیوں کی نسل غلیظ ترین متے کی پیداوار، یہ کہتی کیا ہے حضرت عمر سے ڈر گئے، ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے اس لیے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا۔ تو ہندوؤں میں بھی ایسا غلیظ کافر نہیں ہوگا جو محمد الرسول اللہ پہ یہ الزام لگائے۔ یہ روافض یہ یہودیوں سے بھی 1000 درجے بدتر ہے۔